اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں A1 TV اور میں ہوں منیبہ اختر اور میں ہوں انیسہ خالد۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی صدارت میں اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ قومی سلامتی، معیشت اور توانائی کی صورتحال پر غور، تیل کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کا جائزہ۔ اعلامیہ کے مطابق مہنگائی قابو میں رکھنے اور توانائی کا تحفظ یقینی بنانے پر توجہ دی گئی۔ عوام سے ایندھن کی بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور رائڈ شیئرنگ سسٹم استعمال کرنے کی اپیل۔ مراد سعید سینٹ کی نشست کے لیے نااہل قرار، الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 63(1)(h) کی بنیاد پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سیٹ خالی قرار، انسداد دہشت گردی۔ عدالت نے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اور اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، ایرانی مذاکرات کار سنجیدہ ہو جائیں، ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سے متعلق بڑی پیش رفت، امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ کو اور اسپیکر کو ٹارگٹ لسٹ سے نکال دیا۔ ہیلن صاحب نے جانی، نظر ڈالیں گے تفصیلی خبروں پر۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے باعث گنبد کے 10 زائرین عراق میں پھنس گئے، احتجاج جاری۔ ایران اور عراق زیارت کے لیے گئے زائرین کو جنگ کے باعث پاسپورٹ نہ مل سکا، شدید پریشانی، پیسے ختم، مشکلات بڑھ گئی، اہل خانہ بھی سخت پریشان۔ زائرین کی پاکستانی حکومت سے اپیل، عراق میں سفارت خانے سے بات کر کے واپسی ممکن بنائی جائے۔ سندھ کی سیاست میں ایک اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب روحانی اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت پیر صاحب پگارو اور نوجوان سیاسی رہنما ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کے درمیان ہونے والی ملاقات نے سیاسی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ باخبر ذرائع کے مطابق یہ ملاقات محض رسمی نہیں تھی، بلکہ اس میں سندھ کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے، آئندہ انتخابات اور ممکنہ سیاسی اتحادوں پر سنجیدہ غور کیا گیا۔ ملاقات میں سید محمد راشد شاہ، معظم خان عباسی کی موجودگی نے اس مشاورت کو مزید اہم بنا دیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، جو طویل عرصے سے سندھ کی دیہی علاقوں میں ایک مضبوط ووٹ بینک رکھتی ہے، دوبارہ متحرک ہونے کے اشارہ دے رہی ہے۔ اگر یہ جماعت نئی سیاسی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ سندھ کی روایتی سیاست میں بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی اشارہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اپنی سیاسی جگہ بنانے کے لیے مختلف اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے روابط بڑھا رہے ہیں، جو مستقبل میں کسی بڑے سیاسی بلاک کی تشکیل کا عندیہ دے سکتا ہے۔ مبصرین کے مطابق اس ملاقات کو سندھ کی سیاست میں خاموش سفارتکاری کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، جہاں بظاہر سادہ ملاقاتوں کے ذریعے بڑے فیصلوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر اس سلسلے میں مزید پیش رفت ہوتی ہے تو یہ نہ صرف صوبائی بلکہ قومی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ رحیم یار خان کے کچا ایریا میں پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کی بڑی مشترکہ کارروائی، کوچ گینگ کا انتہائی مطلوب ڈاکو ظہور اور گڈھا کوچ ساتھی سمیت سرنڈر، ملزمان پر 1 کروڑ روپے ہیڈ منی مقرر کی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان DPO کے مطابق کچا میں جاری ٹارگیٹنگ آپریشن کے دوران بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جہاں کوچ گینگ کا بدنام زمانہ ڈاکو ظہور اور گڈھا کوچ اپنے ساتھی سمیت قانون کے سامنے پیش ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو قانون کے مطابق مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ DPO نے واضح کیا کہ کچا کے آخری ڈاکو کی گرفتاری یا سرنڈر تک بلا تعطیل آپریشن جاری رہیں گے، جبکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے پرعزم ہیں۔ نصیر آباد سے رپورٹر اسد بلوچ کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد ڈویژن ہیڈ کوارٹر ہونے کے باوجود تاحال بائی پاس سے محروم ہے، جس کے باعث شہر کے اندر سے گزرنے والی بھاری ٹریفک ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے اور آئے روز ٹریفک حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع معمول بنتا جا رہا ہے۔ شہریوں کے مطابق متعدد حادثات میں کئی گھروں کے چراغ گل ہو چکے ہیں اور کئی مائیں اپنے لختے جگر کو کھو چکی ہیں، جس کے باعث علاقے میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ شہر کے مصروف بازاروں اور رہائشی علاقوں سے گزرنے والی ہیوی ٹریفک نہ صرف کسی شہریوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے، بلکہ ٹریفک کا دباؤ بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ بائی پاس کی عدم تعمیر کے باعث ٹریفک کا تمام بوجھ شہر کے اندرونی راستوں پر ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ عوامی و سماجی حلقوں میں وفاقی وزیر مواصلات، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، صدر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف سے پرزور اپیل کی ہے کہ نصیر آباد بائی پاس منصوبے کو فوری طور پر منظور کر کے اس پر عملی کام کا آغاز کیا جائے، تاکہ بھاری ٹریفک کو شہر سے باہر منتقل کیا جا سکے اور مزید قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔